السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید کامران رضوی آج آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13واں ایپیسوڈ 13ویں قسط لے کر آیا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے کفاروں میں سب سے زیادہ اذیتیں صحاباؤں کو اور نبی علیہ السلام کو دی، جن لوگوں نے پریشان کرنے میں حد پار کر رکھی تھی، جو لوگ اپنی حدوں سے زیادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کس طرح کی پریشانیاں، کس طرح کی اذیتیں انہوں نے صحاباؤں کو دی، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، تب ایسے بہت سے کفار تھے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اور ان کے صحاباؤں کو اذیت دینے میں ساری حدیں پار کر رکھی تھی۔ ان میں یہ کچھ نام ہیں جو بہت زیادہ بے حد اذیتیں دینے میں سب سے آگے تھے۔ ہر طرح کی کوشش یہ لوگ اذیت دینے میں کرتے تھے، جس میں پہلے ابو لہب، دوسرا ابو جہل، تیسرا اسود بن عبد یغوش، چوتھا حارث بن قیس بن عدی، پانچواں ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابیہ بن خلف، ابو قیس بن فقیہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبہ بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، سیب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی مطیع، حاکم بن ابی العاص۔ یہ 19 نام جو ہیں یہ وہ نام ہیں کہ جن لوگوں نے ہر طریقے سے کوشش کی مسلمانوں کو، اس وقت کے لوگوں کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی، ہر طرح سے اذیتیں دینے کی، جس میں کچھ لوگوں کے نام ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، کہ ان کے اوپر کس طرح اذیت دی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں جن کے بارے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے قصے بتاتا ہوں۔ جیسے حضرت خباب بن الارد تھے، انہوں نے شروعاتی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے، یہ جتنے بھی کافر تھے، ان لوگوں نے حالت خراب کرنی، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے وقت میں ان کو، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ غلام تھے، غریب تھے، ان کو انگاروں پر لٹا کر ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر پیر رکھ دیا جاتا تھا، مطلب انگاروں پر لٹا کر پیٹھ پر پیر رکھ دیا تھا جس سے ہل نہ سکے، اور ان کا بدن جل کر، ان کے جسم کی چیزیں جل کر اس کا جو وہ لکوڈ نکلتا تھا، گوشت اور چربی کے جلنے کی وجہ سے، انگاروں کی وجہ سے، اس سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ اس طرح کی اذیتیں ان کے ساتھ کی گئیں، ان کو پریشان کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت بلال کو امیہ بن خلف، حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ دیتا اور ان کو گھسیٹتا ہوا بازار میں لے جاتا۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا امیہ بن خلف، کہ جس سے وہ تکلیف میں رہیں، گرم ریت سے ان کو تکلیف ہو، اور اس طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ مگر حضرت بلال کا ایمان، مضبوط ایمان، جس مضبوط ایمان کے چلتے حضرت بلال نے اپنا ایمان چھوڑا نہیں، بلکہ تب بھی اس تپتی ہوئی ریت میں لیٹے ہوئے، سینے پر وزنی پتھر ہوتا تھا، مگر پھر بھی کہتے تھے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح حضرت یاسیر، حضرت عمار اور حضرت سمیہ، حضرت عمار کے بابا حضرت یاسیر اور امی حضرت سمیہ۔ حضرت عمار کے بابا اور امی تو اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جو شہید ہوئے وہ حضرت یاسیر اور حضرت سمیہ تھے۔ حضرت عمار کے ساتھ اس طرح کی اذیتیں دی جاتی کہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے،
اور اسی طرح کی سخت اذیتیں حضرت یاسین اور حضرت سمیہ کے ساتھ بھی کی گئیں، جس سے وہ اسی وقت انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس طرح کی اذیتیں اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ کی گئیں، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو بے حد ستایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو غریب تھے، جو غلام تھے، مگر ان کفاروں نے، ان کافروں نے کہیں پر بھی نہ غلام نہ پیسے والا کسی کو نہ دیکھا، بس مسلمان تھا اور پریشان کیا گیا۔ جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب حیثیت تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جو صاحب حیثیت تھے۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ تو یہ کیا گیا کہ ان کو ایسے مارا گیا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ حضرت عثمان کو اس طرح پریشان کیا گیا، ان کے اپنے خاندان سے، اپنے چچا نے ان کو اذیتیں دی، اور حضرت زبیر بن العوام کو تو چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا تھا، اور ان کے اس پھنسے ہوئے پوزیشن کے اندر ان کو اس سچویشن میں ان کے اوپر دھواں چھوڑا جاتا تھا کہ جس سے ان کا دم گھٹنے لگ جائے۔ اور ایسی چیزیں نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئیں جو صاحب حیثیت تھے۔ مطلب اسلام قبول کرنے اور ایک اللہ کو ماننے پر عرب کے کفاروں کو اتنی تکلیفیں ہوتی تھیں کہ وہ کسی بھی طرح ہر مسلمان کو پریشان کرنے کی ہر پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جو سخت تھا مسلمانوں کے لیے، اور ایسے سخت دور میں کچھ صحابہ جن کے میں نے نام بتائے، اور کچھ صحابہ یا وہ سارے صحابہ جن کے میں نام نہیں بتا سکا یا جن کے بارے میں نہیں بتا سکا، وہ لوگ مضبوطی سے کھڑے رہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو ایسے صحابہ کو پڑھ کر ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ فی الحال کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر یہی ویڈیو آپ فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے پیج کو فالو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔